حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا تعلق عراق کے شہر بصرہ سے تھا اور آپ کا شمار جلیل القدر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ راہ حق ملنے سے پہلے آپ موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے اور قسم قسم کے موتیوں اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کچھ بیش قیمتی جواہرات بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے اور وزیر کو بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے حضرت حسن بصری کو بتایا کہ آج بادشاہ کے بیٹے کی برسی ہے، لہٰذا وہ سب میدان میں جمع ہیں اور میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری بھی وزیر کے ہمراہ وہیں چلے آئے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، میدان میں ایک بہت بڑا شاہی خیمہ لگا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف مخمل کا فرش بچھا تھا۔ خیمے کی طنابیں زری کی تھیں، چوبیں چاندی کی اور میخیں سونے کی لگی تھیں۔ دراصل وہ خیمہ بادشاہ روم کے بیٹے کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی برسی کا دن تھا، اسی لیے بادشاہ یہاں سالانہ رسم تعزیت کے لیے آیا تھا۔ حضرت حسن بصری خیمے کے عقب میں کھڑے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خیمے کے اندر ایک مقدس مذہبی لوگوں کی جماعت داخل ہوئی۔ وہ سب قبر کے پاس کھڑے ہو کر پہلے پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے خیمے سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی اندر داخل ہوئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور کچھ دیر بعد خیمے سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے میں داخل ہوئی اور قبر کی سلامی کے بعد باہر جا کر کھڑی ہو گئیں۔ پھر اسی جھنڈ میں ایک جماعت خوبصورت نوجوان لڑکیوں کے اندر داخل ہوئی جنہوں نے قیمتی لباس اور جواہرات پہنے ہوئے تھے۔ ان کے بال کھلے تھے، وہ بھی قبر کے گرد چکر لگاتی رہیں اور بلند آواز میں روتی رہیں اور اس کے بعد خیمے سے باہر نکل کر ایک لائن میں کھڑی ہو گئیں۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر داخل ہوا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہنے لگا، اے میرے بیٹے، تو مجھے میری جان اور سلطنت سے زیادہ عزیز تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے پتہ ہو کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان مذہبی مقدس لوگوں کی بات مان کر مجھے لوٹا دے گا تو یہ عیسائی راہب اسی کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ ان طبیبوں کی تدبیر کرنے سے خدا تیری جان تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی تعداد طبیبوں کی یہاں کھڑی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کسی کی بھی تدبیر اس خدا کے سامنے نہ چلے گی۔ اے میرے بیٹے، اگر مجھے معلوم ہو کہ جس خدا نے تجھے موت دی ہے وہ فوج کے ڈر سے تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوجی افسر تجھے قید سے چھڑوانے کو یہاں موجود ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ جس خدا نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ اس سے تجھے کوئی رہا نہیں کروا سکتا۔ اے میرے بیٹے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین عورتوں کا طالب ہے تو یہاں خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ نہ تو حسین عورتوں کا طالب ہے اور نہ مال و جواہر کا، اور وہ تجھے اب کسی صورت نہ چھوڑے گا۔ یہ سب کہنے کے بعد بادشاہ نے اپنے بیٹے کی قبر پر خوب گریہ کیا اور پھر خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ یہ دنیا اور تمام آسائشیں بے معنی لگنے لگیں۔ آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنا چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے۔ بصرہ واپس آ کر انہوں نے دنیا داری کو ترک کر دیا اور عبادت میں ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کا شمار اولیاء میں ہونے لگا۔